الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ اعلم بمراده بذلك. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت اٹھائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اتارا ہے اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے جو ڈرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان تعالی عرش پر جلوہ افروز ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، اس کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو ان کے درمیان میں ہیں اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بات کو زور سے کہیں تو یقیناً چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور سب سے زیادہ چھپائی ہوئی بات کو وہ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، یقیناً میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ پر رہنمائی پالوں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، یقیناً میں تمہارا رب ہوں اس لیے چپل اتار لیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً آپ پاک وادی طویٰ میں ہیں. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے آپ کو منتخب کیا اس لیے آپ کان لگا کر سنیے اسے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، یقیناً قیامت آنے والی ہے میں اسے چھپانا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے ان اعمال کا جو اس نے کیے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اس لیے آپ کو ہرگز اس سے نہ روکے وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا ہے، پھر کہیں وہ ہلاک، پھر کہیں فتردى، آپ ہلاک ہو جائیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ علیہ الصلاۃ والسلام قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور میری اس میں دوسری بھی حاجتیں ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دیجئے. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذها ولا تخف، کہ اس کو پکڑ لیجئے اور نہ ڈریے. سنعیدها سیرتها الاولى، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا دیجئے وہ بغیر کسی برائی کے سفید ہو کر نکلے گا. دوسرے معجزے کے طور پر دے رہے ہیں. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں ہماری بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے معاملے میں آسانی کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے مددگار مقرر کر دیجئے۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو مددگار مقرر کر دیجئے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری قوت کو اور بڑھا دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں شریک بنا دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کریں بہت زیادہ اور بہت زیادہ آپ کو یاد کریں، یقیناً آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو آپ کا سوال یقیناً دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یقیناً ہم نے آپ پر ایک دوسری مرتبہ بھی احسان کیا ہے۔ اذا وحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی جو اب وحی کی جا رہی ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، کہ تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈال دو صندوق میں، پھر اس کو سمندر میں پھینک دو، پھر سمندر میں اس کو کنارے پر پھر سمندر اس کو کنارے پر پھینک دے گا، اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے تاکہ آپ کی پرورش میری حفاظت میں ہو۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، جب آپ کی بہن چل رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں بتلاؤں ایسے گھر والوں، کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں۔ پھر ہم نے آپ کو لوٹایا آپ کی ماں کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا۔ پھر ہم نے آپ کو نجات دی غم سے، اور ہم نے آپ کو کئی امتحانوں سے گزارا، پھر آپ مدین والوں میں کئی سال رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ مقررہ وقت پر آپ آ گئے۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے منتخب کیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور آپ کا بھائی میرے معجزات لے کر جائیے اور میری یاد میں کوتاہی نہ کیجیے۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، پھر اس سے نرم بات کہو شاید وہ نصیحت حاصل کر کے کرے یا ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب یقیناً ہم ڈرتے ہیں اس سے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا ظلم کرے۔ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت ڈرو اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، پھر تم اس کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو کہ یقیناً ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس لیے تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور تو انہیں عذاب نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزے لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب نازل ہوگا اس پر جو جھٹلائے اور اعراض کرے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا کہ تمہارا کون رب ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا پھر اس نے رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا پھر پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں۔ لا يضل ربی ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء، واللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، میرا رب لا يضل، نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ واللہ، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا
اور جس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور جس نے آسمان سے پانی اتارا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف نباتات کے جوڑوں کو نکالا کلوا ورعوا انعامکم کہ تم کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لتشقى شقاوت المصدر ہے معنی بدبخت ہونا لیکن یہاں مراد مشقت اٹھانا اور تکلیف اٹھانا ہے. باب سمع تذکرہ یہ مصدر ہے باب تفعیل نصیحت. تنزیل یہ بھی مصدر ہے منزل کے معنی میں ہے نازل کیا ہوا. باب تفعیل تحت الثرى الثرى گیلی زمین تر مٹی. اخفا مصدر خفاءن یہ اس میں تفضیل ہے باب سمع زیادہ پوشیدہ زیادہ چھپی ہوئی بات. نار جمع نیران. قبض کا معنی ہے آگ کا شعلہ. اخلاع خلع مصدر ہے باب فتح. نعلین نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. نعل معنی جوتا چپل جماعتی نعال جوتیاں. الوادی المقدس وادی پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان کی کشادہ جگہ جو سیلاب کی گزرگاہ ہو. المقدس معنی پاک. تقدیس مصدر ہے باب تفعیل پاک ہونا. طوا ایک مقدس مقام ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے. اخترت اختیار مصدر ہے باب افتعال منتخب کرنا. اخفی اخفا مصدر ہے باب فعال معنی پوشیدہ رکھنا. تسعى سعی مصدر ہے باب فتح کوشش کرنا. فتردا ردن مصدر ہے باب سمع ہلاک ہونا. دل کا اس میں اشارہ ہادی کے معنی میں ہے. اتوقع توقعا مصدر ہے باب تفعل ٹیک لگانا. احش حش مصدر ہے باب نصر جھاڑنا پتے گرانا. معارب یہ جمع ہے واحد معرب ضرورتیں حاجتیں. سیرہ حالت جماعتی سیر. ادمم ضمن مصدر ہے باب نصر ملانا. جناح ہمارا بازو پہلو جماعتی اجنحہ. طغى طغیان مصدر ہے باب فتح سرکشی کرنا. احلل حل مصدر ہے باب نصر معنی کھولنا. عقدہ گرہ جماعتی عقد. ومن شر النفاثات فی العقد وزیر معاون مددگار وزارہ جماعتی ہے. ازری ازر معنی قوت اور کمر کے ہیں. بصیر صفت مشبہ ہے بصارت کے مصدر ہے باب کروما دیکھنے والا جماعتی بصارا. الیم دریا سمندر جماعتی یموم یموم جمع ہے. تابوت صندوق جماعتی توابیت. ساحل معنی کنارہ سمندر کا کنارہ جماعتی سواحل. یکفلو کفل کفالت المصدر ہے باب نصر پرورش کرنا. تقر قرون مصدر ہے باب سمیا ٹھنڈا ہونا. فتون مصدر ہے باب ضربہ.
قدر معنی مقدار، انداز، وقت معین. لا تنیا ونیون مصدر ہے باب ضربہ. لا تنیا سستی مت کرو. لینن یہ بھی مصدر ہے، نرم بات کہنا. بال معنی حال، اس کی جمع نہیں آتی. مہد معنی فرش، جمع آتی ہے مہود. القرآن یہ مفعول بھی ہے. تذکرتاً یہ مفعول لہو ہے. تنزیلاً یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. والسماوات العلا، والسماوات کا عطف الارض پر ہے. الرحمن مبتدا ہے. تحت الثرى یہ مفعول فی ہے. الاسماء الحسنى یہ مبتدا مؤخر لہو یہ خبر مقدم ہے. نارن یہ مفعول بھی واقع ہے. ہدن مفعول بھی واقع ہیں. فخلا میں جو فا ہے رابطہ ہے. تون یہ بدل ہے بالواد المقدس سے. فابدنی میں جو فا ہے سببیہ ہے. کلو تاکہ یہ کلو تجزا کا نائب فائل ہے. فتردہ میں جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہے. معارب اخرى یہ مبتدا مؤخر ہے اور ولیہ یہ خبر مقدم ہے. سیرتہ الاولی یہ بدل واقع ہیں. بیضاء یہ حال واقع ہے. آیۃ اخرى یہ حال ثانیہ ہے. ہارون اخی یہ بدل واقع ہیں. ہارون یہ بدل واقع ہیں اور اخی یہ عطف بیان ہے. کثیراً یہ مفعول مطلق واقع ہیں. ونذکرک کثیراً یہ بھی مفعول مطلق واقع ہیں. بصیراً یہ کانا کی خبر ہے. مرتن اخری یہ مفعول مطلق واقع ہے. انقضی میں ان یہ تفسیریہ ہے. محبتم مفعول بھی ہے. سنین یہ مفعول فی واقع ہیں. فما بال القرون الاولی فما فا رابطہ ہے. ما مبتدا ہے. بال القرون الاولی یہ خبر ہے. مہدن یہ مفعول بھی ثانی ہے. سبلن یہ مفعول بھی ہے. شتہ یہ نبات کی صفت ہے. تشریح آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہلوؤں سے قرآن مجید کی خاطر مشقت اٹھاتے تھے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت یہ کڑن ہوتی تھی کہ اہل مکہ اس کتاب الہی پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کی صراحت ایک اور موقع پر آئی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کا کام اللہ کے بندوں تک اللہ کی کتاب کو پہنچا دینا ہے اور بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے بے چین و برقرار نہ ہوں، جو ذہنی و قلبی مشقت کا باعث ہے. دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پائے مبارک پر آ جاتا تھا. یہ بھی ایک جسمانی مشقت ہے. تو اشارہ فرمایا گیا کہ اس میں اعتدال سے کام لے اور اپنے آپ
کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یعنی ذکر اور دعا کا زور سے کرنا ضروری نہیں، کیونکہ جس ذات کو سنانا مقصود ہے وہ نہ صرف آہستہ کہی ہوئی بات کو سنتا ہے بلکہ جو دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو بات دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام حالت میں آہستہ دعا اور ذکر و تسبیح کرنا افضل ہے۔ فَخْلَعْ عَلَيْكَ، یہ جوتا اتارنے کا حکم اس مبارک مقام کے احترام کے طور پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد یا قابل احترام مقامات پر جوتے پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جوتے پہن کر مسجد میں جانا یا نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، معلوم ہوا کہ لاٹھی کے یوں تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عصا کا استعمال پیغمبروں کی سنت بھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا استعمال کرنا تو خود قرآن مجید میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا استعمال کرنے کا ذکر بہت سی احادیث میں ہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فوائد پر بھی روشنی ڈالی، شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیر تک ہم کلامی کا شرف حاصل رہے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ہم کلامی کا ایک عمل ہے، اس لیے اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو طویل کرنا مستحب ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص سے کوئی دینی یا دنیاوی بات دریافت کی جائے اور وہ اصل سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ کچھ مفید باتوں کا اضافہ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رب اشرح لی صدری، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں خود گنجلک تھی، یا تو یہ بیماری انہیں طبی طور پر تھی یا بعد میں پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچپن میں فرعون کی گود میں تھے، انہوں نے فرعون کو تھپڑ مارا اور داڑھی کے بال نوچ لیے، جیسا کہ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں۔ بس فرعون کا غصہ بھڑک اٹھا، اس نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، لیکن آسیہ نے التجا کی کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائیں، کیونکہ بچوں میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کے درمیان فرق کر سکے۔ پھر اس کے ثبوت کے طور پر آسیہ نے 2 تشت رکھے، ایک میں آگ کے شعلے، دوسرے میں جواہرات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور آگ پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے منہ پر تھپڑ مارنا بے شعوری کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ فرعون اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اسی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت ہو گئی۔ بہرحال اس ارشاد میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے جیسے کسی بادشاہ اور سلطان کے محتاج نہیں، اسی طرح بلند پایا مقرر اور خطیب کے بھی محتاج نہیں۔ جب چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص سے اسلام کی سربلندی کا کام لے لیتے ہیں جس کی زبان میں گنجلک ہو۔ دوسرے، جب کوئی شخص اسلام کی دعوت پیش کرے تو ضروری ہے کہ پہلے خود اس کا پورا یقین اور شرح صدر ہو۔ تیسرے، داعی دعوت دیتے ہوئے اپنے علم پر اور اپنی زبان و بیان کی صلاحیت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ وہ اس کے کام کو آسان فرما دے۔ چوتھے، کسی قوم کو اس زبان میں دعوت دینی چاہیے اور زبان و بیان میں وہ تعبیر اختیار کرنی چاہیے جس کو مخاطب سمجھ سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہا ایک شخص کے دینی کام کرنے کے مقابلے اگر اس میں کچھ ہم مزاج لوگوں کی شرکت ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام میں حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔